حج پر جانے سے پہلے آپ کے ذمے جو فرائض باقی ہوں ان فرائض کی ادائیگی کر لیں. کسی کے قرض دار ہوں تو ان کا قرضہ ادا کر دیں. نہ ادا کر سکتے ہوں کم سے کم ان سے اجازت طلب کر لیں. آپس میں ایک دوسرے کے جو حقوق ہوں اس کو ادا کر لیں. اور سفر حج کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں اس کا انتظام آپ کر لیں. کھانے پینے کا سامان ہے، پہننے کے لیے کپڑا ہے، 2 عدد احرام کا کپڑا ہے، اور کسی اچھے ڈاکٹر سے اچھی دوائیں، نزلہ ہے، زکام ہے، بخار ہے، کھانسی ہے، کھجلی ہے، کھجلی کی بھی دوائیں رکھنی چاہیے کیونکہ چلنے میں یہاں پر دانے نکل آتے ہیں، کھجلاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے اس کی بھی دوائیں آپ رکھ لیں. یہ بہت ضروری چیزیں ہیں. جب آپ حج کے لیے نکلنا چاہیں تو گھر میں سب سے پہلے آپ 4 رکعت نماز ادا کریں. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق، اور چوتھی میں سورہ ناس. اس طرح آپ 4 رکعت نماز ادا کریں. یہ نماز آپ کے سفر میں جانے آنے اور آپ کے بال بچوں، آپ کے مال و دولت کے لیے حفاظت بنے گی. اب آپ سفر پر جائیں گے، واپس آنے تک یہ آپ کے جان مال اور بال بچے گھر بال کی حفاظت کرے گی. پھر آپ گھر سے نکلیں، لوگوں سے مصافحہ معانقہ کریں، اور جس سے بھی آپ ملاقات کریں آپ اس سے کہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سفر میں میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دے اور حج کے جمیع ارکان کو بحسن خوبی ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. خیریت سے جاؤں، خیریت سے واپس آؤں. جن لوگوں سے بھی آپ ملاقات کریں سب سے دعائیں کرائیں. ملتے ملاتے سب سے آخر میں آپ اپنی محلے کی مسجد کو رخصت کریں. محلے کی مسجد کو رخصت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ محلے کی مسجد میں جائیں اور وہاں پر 2 رکعت نفل ادا کر لیں. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لیں. اس طرح 2 رکعت آپ نماز نفل ادا کریں، اور 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد آپ مسجد سے باہر آئیں، اپنی گاڑی پر بیٹھیں اور لکھنؤ کے لیے روانہ ہو جائیں. ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا جہاز چونکہ لکھنؤ سے مدینہ منورہ جانا ہے، آپ کو جدہ نہیں جانا ہے، مدینہ منورہ جانا ہے، اس لیے آپ کو لکھنؤ میں احرام پہننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو گھر سے سلا ہوا کپڑا پہنیں گے وہی پہن کر کے مدینہ منورہ چلے جائیں گے. لکھنؤ میں احرام باندھنے کی ضرورت نہیں. ہاں وہ لوگ جن کا جہاز لکھنؤ سے جدہ جانا ہے وہ لکھنؤ میں احرام باندھ لیں گے. احرام کا طریقہ کیا ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا. تو چونکہ آپ کو یہاں سے جو پہلے جہاز جاتے ہیں وہ مدینہ منورہ جاتے ہیں، اس لیے آپ کو یہاں احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. سلے ہوئے کپڑے میں آپ جائیں گے، جہاز پر بیٹھیے اور مدینہ منورہ آپ جائیں گے. وہاں آپ اتریں گے، اپنا سامان لے لیجئے، اکٹھا کر لیجئے، اور سامان لے کر کے آپ باہر نکلیں گے. وہاں آپ کے سامان کی جانچ ہوگی، باہر سامان آپ کا نکالا جائے گا. وہاں معلم کا آدمی کھڑا رہے گا، آپ سے پاسپورٹ مانگے گا، آپ اس کو دے دیجئے گا. اور معلم کے آدمی وہاں پر رہیں گے، وہ آپ کا سامان لیں گے اور بس تک لے کر جائیں گے، بس پر رکھ دیں گے. آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا سامان جس بس پر رکھا جائے
اسی بس پر آپ سوار ہو جائیے اور وہ بس آپ کو لے کر کے جہاں آپ کی بلڈنگ ہوں گی وہاں وہ بس آپ کو لے کر جائے گی. وہاں بھی آپ کا سامان اتارا جائے گا. آپ اپنے سامان کو اکٹھا کر لیں. وہاں ایک کاؤنٹر ہوگا. اس کاؤنٹر پر 2-3 آدمی کھڑے ہوں گے جو چابیاں کمروں کی ان کے پاس ہوگی. آپ وہاں پر ایک گروپ بنا لیں 5 لوگوں کا یا 6 لوگوں کا یا 7 لوگوں کا. کمرے میں جیسی کھاٹ ہوگی اسی اعتبار سے وہ آپ کو چابی دیں گے. اپنا گروپ بنا لیں اور گروپ بنا کر کے اس کاؤنٹر پر آپ جائیں اور ان سے کہیں کہ ہمارا گروپ ہے, ہم کو ہمارے کمرے کی چابی دے دی جائے. تو آپ کو وہ آپ کے کمرے کی چابی دے دیں گے. اپنا سامان لیجئے, کمرے کی چابی لیجئے, اس کمرے میں آپ چلے جائیے. اپنا سامان وہاں پر رکھ دیجئے. آپ تھکے ماندے رہیں گے, کچھ دیر آپ آرام کر لیجئے اور پانی وغیرہ پی لیجئے. پھر اس کے بعد آپ لوگ وہاں پر غسل کریں, پرانا کپڑا اتار دیں, نیا کپڑا پہن لیں. بہتر سفید کپڑا ہے, اگر سفید کپڑے ہو تو سفید کپڑے کو آپ پہن لیں. جب سب لوگ تیار ہو جائیں تو اب مسجد نبوی شریف اور روضہ رسول پر حاضر ہونے کے لیے چلیں. ذہن میں یکسوئی پیدا کر لیں, دل کو خیال غیر سے فارغ کر لیں. درود شریف کا ورد جاری رکھیں, نگاہیں نیچی رکھیں. مسجد نبوی شریف آئے گا, چپل آپ اتار دیجئے. آپ کے پاس جھولا ہوگا, جھولا رکھیے گا اور اس میں آپ چپل رکھ دیجئے گا. اب آپ جائیں گے, نماز کا وقت ہوگا تو آپ نماز ادا کر لیجئے اور نماز کی ادائیگی کے بعد پھر روضہ رسول پر سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئیے. وہاں جانے کے لیے باب السلام کا راستہ ہے, اسی راستے سے اندر جایا جاتا ہے. 2 راستے ہیں, ایک باب السلام, دوسرا باب البقیع. میں آپ کو بتا دوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک پچھم کی طرف ہے اور آپ کا قدم مبارک پورب کی طرف ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ قدم مبارک کی طرف سے داخل ہوا جائے, مگر چونکہ باب البقیع پر پولیس کھڑی رہتی ہے, وہاں سے آپ داخل نہیں ہو سکتے ہیں. مجبوراً آپ کو باب السلام سے داخل ہونا ہے. اب آپ باب السلام سے جب جائیں گے تو کچھ دور چلنے کے بعد پھر روضہ رسول آپ کو دکھائی پڑے گا. جب باب السلام سے داخل ہو جائیں تو نگاہیں نیچی کر لیں اور ذہن کے اندر یکسوئی پیدا کریں. اپنے دل کو خیال غیر سے فارغ کر لیں اور نگاہیں نیچی کر کے درود پاک کا ورد آپ جاری رکھیں. کچھ دور چلنے کے بعد روضہ رسول نظر آئے گا. یہ وہ روضہ رسول ہے جس کی چوکھٹ تلے عاشقان رسول کے دل مچلتے ہیں, جہاں سے پوری دنیا کو خیرات بڑھتی ہے, لوگوں کی بگڑیاں بنتی ہیں, خفتہ نصیبے جاگتے ہیں, جہاں 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں, اور جن کو ایک بار حاضری نصیب ہو جاتی ہے پھر ان کو دوبارہ حاضری نصیب نہیں ہوتی ہے. یہی وہ حرم ہے جو پوری روئے زمین کا حریم قدس ہے, مسلمانان عالم کی آرزوؤں کا مسکن اور عاشقان رسول کی تمناؤں کا سدرۃ المنتہا ہے. یہی در ہے تو سب در ہے, اور یہ در نہ ہوتا تو کوئی در نہ ہوتا. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر, نفس گم کردہ می آید جنید و بایزیدی جا. یہی وہ روضہ رسول ہے جب حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ
پہلی بار حاضر ہوتے ہیں تو آپ کے دل کی جو کیفیات ہوتی ہے خود اپنے آپ کو مخاطب کر کے یوں فرماتے ہیں، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل ہمیں تو نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ تشریف لائیں۔